السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک جو ہے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ آج کی میری جو ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ میں نے آفس سے آف ٹائم کے وقت میں نے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنائی تھی، اور یہاں پہ اتنا خوبصورت ویو تھا کہ ٹرسٹ بھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہاں سے گزرتی ہوں، میں نے سوچا کہ چلیں میں ویڈیو وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں تاکہ میں جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ کر سکوں۔ اس کے بعد میں گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ساتھ مجھے اتنی سخت نیند آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ بس اب جلدی سے جو ہے وہ میں اپنے موبائلس وغیرہ جو ہیں وہ چارج پہ لگاؤں، کیونکہ پورے دن یوز کر کے ان کی تو بیٹری بالکل ہی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے ساتھ پھر یہ ہے کہ میں نے موبائل چارجنگ پہ لگائے، اور اس کے بعد میں نے سونے کی تیاری کی۔ ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ آفس سے گھر آتے ساتھ جو ہے اتنی نیند آئی ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ پورا دن وہاں پہ جو ہے جاگنا پڑتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح جب میں اٹھی تو میرے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ طے کیے، کیونکہ جو یہ واش ہوئے تھے تو ان کو میں نے الماری میں رکھنا تھا۔ اسد کے کپڑے میں نے پریس کرنے تھے، کیونکہ یہ ہے کہ وہ روز ڈیلی چینج کرتا ہے تو اس کے مجھے کپڑے جو ہیں وہ چینج کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی دیر باہر آئی، یہاں پہ موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور امی جو ہے وہ ظاہری بات ہے شام کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں تو پانی وغیرہ ہم جو ہے وہ تازہ بھرتے ہیں، کیونکہ روزہ افطاری کے وقت تو فریش پانی کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر تھوڑی سی باہر ویڈیو بنائی، کافی خوبصورت موسم تھا۔ اس کے بعد میں نے جب دیکھا تو پانی جو ہے وہ ٹینکی میں ختم ہو چکا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ جلدی سے میں سوئچ وغیرہ لگا کے تو جو پانی ہے وہ میں بھر لوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ پریس کر کے رکھے، اور ساتھ ہی اپنے ہبی کے بھی کپڑے جو تھے وہ میں نے پریس کر کے تو ساتھ ہی میں نے رکھ دیے، کیونکہ ابھی ہم نے جانا تھا تو اس وجہ سے اس کے کپڑے میں نے کر کے رکھ دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو بستر وغیرہ ہیں ان کی بھرائی کرنے کے لیے ہم نے دیا ہوا تھا، اور کپاس وغیرہ جو ہے وہ میرے خیال سے کپڑوں کی بنتی ہے تو وہ بنا کے تو میں نے لائی ہوئی تھی۔ اس میں ابھی یہ ہے کہ ساری کپاس جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، پھر اس کی بھرائی ہوگی۔ یہاں پہ پھر میں نے سوچا کہ میرے اوپر چھت پہ طوطے وغیرہ ہیں، ان کو پانی ڈالنا تھا۔ یہاں پہ نیچے جو ہمارے مالک مکان ہیں ان کے بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی سی میں نے ان کی ویڈیو وغیرہ بنائی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے پیرٹ کی طرف گئی، یہ بیچارے بہت زیادہ چیخ رہے تھے، ان کو پانی جو تھا چینج کرنا تھا، اور یہ ٹرسٹ میں اتنا پنجرہ گندہ کر دیتے ہیں، ان کو کوئی چیز بھی ڈالو تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے ان کا پنجرہ وغیرہ صاف کیا تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ گند جو ہے وہ پھر کر دیا تھا۔ تو بس ان کا میں نے پانی وغیرہ جو تھا وہ چینج کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسری طرف چھت کے گئی۔ میں نے دیکھا موسم تو بہت زیادہ خوبصورت ہوا تھا، اور جو ہمارے نیچے گھر میں رہتے ہیں ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ تار پہ لٹک رہے تھے، انہوں نے بھی میرے خیال سے واشنگ مشین لگائی ہوگی۔ تو بس دن میں گھر بندہ رہے تو یہی کام روٹین یہی ڈے کی چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نیچے جانے لگی تو میں نے دیکھا ان کا باجرہ وغیرہ نہیں تھا، ان کا باجرہ لے کے تھوڑا سا تو ان کے میں نے پنجرے میں ڈالا، اور جانے سے پہلے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں دیکھ کے جاؤں۔ اس کے بعد میں نیچے آئی تو نیچے میں نے دیکھا فادی مسکرا رہا تھا اور پریشان بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے چلے جانا ہے واپس۔ یہاں پہ امی نے جو ہے وہ کپاس وغیرہ جو تھی کپڑوں کی بنی ہوئی اس کو باہر نکال رہی تھی۔ پھر میں کمرے میں آئی، میں نے اپنی چیزیں وغیرہ جو تھی ضروریات کی، چارجر وغیرہ اور ہر چیز میں نے اپنے بیگ میں ڈالی، تاکہ جو ہے میں وہاں جا کے اپنے موبائل وغیرہ جو ہیں چارج وغیرہ لگا سکوں، اور یہاں پہ میرا موبائل جو ہے وہ فل ہو چکا تھا تقریباً۔ پھر میری کوئی چیز گم ہو چکی تھی ضرورت کی، تو رکھ کے میں بھول گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہاں پہ رکھی ہے، ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ۔ بس پھر میں نے کہا چھوڑو اس کو، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ باقی پھر میں باہر کی طرف دیکھا، بچوں کی اتنے کھیلنے کی آوازیں وغیرہ آ رہی تھی، بچے بہت کھیل رہے تھے، لیکن مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ بچے باہر تھے ہی نہیں۔ دیکھنے کی تو خیر میں نے کوشش کی بہت زیادہ، لیکن بچے باہر تھے ہی نہیں۔ پھر بس تھوڑی دیر کھڑی رہی، دھوپ وغیرہ کو دیکھا، اس کے بعد میں کچن میں آ گئی۔
جیسے ہی میں کچن میں آئی تو ہر چیز تو بالکل کلیئر تھی. امی جان کو اللہ پاک جو ہے لمبی زندگی دے اور خوش رکھے. انہوں نے پورے گھر کا کام کیا ہوا تھا اور یہاں پہ پانی وغیرہ تک بھر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ افطاری کے ٹائم جو ہے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو پانی تو خاص کر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس ٹائم. تو انہوں نے پانی وغیرہ بھر کے رکھا ہوا تھا اور فروٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی لا کے رکھا ہوا تھا. بس اس کے جب میں نے واپس آنا تھا تو تیاری ہونی تھی افطاری کی. اس کے بعد میں باہر آئی تو ان کو میں نے دیکھا وہ کپاس وغیرہ کی فلنگ کر رہے تھے. پھر اسد کو میں نے کہا چلو, اس نے بائک وغیرہ اپنا نکالا اور اس کے بعد جو ہے ہم آفس کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں جاتے جاتے یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ آپ کو بنا کے دکھا دوں. اور یہ ہے کہ دن کا یہ ٹرسٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کدھر جا رہا ہے. آفس سے گھر آؤ تو آگے پھر نیند پوری کرنی ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی نیند پوری ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے سحری کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی سحری کر کے لیٹتے ہیں تو وہ بھی سوتے سوتے آپ کو پتہ ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ مست لگ ہی جاتا ہے. اس کے بعد میں آفس کے نیچے آ کے پہنچی تو بائک وغیرہ کھڑے ہوئے تھے. پھر میں آفس آتے ساتھ تھوڑا سا میں باہر کی طرف گئی. اتنا پیارا جو ہے وہ ویو لگ رہا تھا, اتنا پیارا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سامنے مسجد تھی, پلازے وغیرہ تھے, لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اس ٹائم لوگ اپنے جو ہیں وہ جاب وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, لیکن میں جو ہوں ابھی آ کے پہنچی ہوں آفس. تو چلیں, اللہ کی ارگاہ میں بہتری ہوتی ہے. پھر بس موبائل وغیرہ جو تھا میں نے چارجنگ پہ لگانا تھا, اسی کو دیکھ رہی تھی کتنی اس کی چارجنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی. ساتھ ہی بس اپنا کام کا جو ہے آغاز کرنا تھا میں نے, تو بس ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد میں نے نماز کی تیاری کی کیونکہ آفس آ کے مجھے عصر کی جو نماز ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ ادھر آتے ساتھ یہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور بس نماز کا ہم نے جو ایریا ہے وہ ایک سائڈ باہر کر کے بنایا ہوا ہے کیونکہ اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, میل وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو لگ رہا ہے, بہت زیادہ. بس کچھ دیر میں یہاں پہ کھڑی رہی نماز وغیرہ ادا کر کے اور جو ہے وہ میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی کہ چلو میں جو ہے اپلوڈ کر لوں گی, ولاگ میں ایڈ کر دوں گی. بس اس کے بعد میں نے نماز وغیرہ جو ہے ادا کی. پھر کافی ٹائم ہو گیا تھا, گھر سے میرے جو ہے وہ افطاری وغیرہ جو تھی وہ میرے حبی آگے دے گئے تھے. فروٹ چاٹ تھی, چنا چاٹ تھی, پکوڑے تھے, سالن, روٹی, ہر چیز جو تھی اتنی ترتیب سے انہوں نے پیک کر کے تو جو ہے میرے لیے بھجوائی ہوئی تھی. تو دیکھ کے اتنی خوشی بھی ہو رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ پہلے کچھ دنوں میں ہم ساتھ افطاری وغیرہ جو تھی وہ کرتے تھے, لیکن اب مجھے سیپریٹ بیٹھ کے جو ہے اکیلے بیٹھ کے افطاری وغیرہ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن چلیں, ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ جاب بھی ضروری ہے اور یہ سب بھی ضروری ہے. تو چلیں, مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جیسا ہے چل اچھا ہی رہا ہے. باقی یہ ہے کہ کھانا تو میں نے بعد میں کھایا تھا, لیکن افطاری کی ٹائم جو ہے بس میں آہستہ آہستہ لگی ہوئی تھی. یہ ہے فل ویڈیو تو میں نہیں بنا سکی, لیکن یہ ہے کہ افطاری کی ٹائم میں بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ میں نے موبائل وغیرہ جو تھا وہ رکھ دیا تھا اور ساتھ جو ہے وہ میں افطاری وغیرہ جو تھی وہ بھی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بھی میں بناتی رہی. آج پورے دن کی روٹین میں یہی ہے کہ کافی میں تھک چکی تھی کیونکہ نیو منتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا تھا اور سیلری وغیرہ کی جو شیٹس وغیرہ تھی وہ میں نے ریڈی کرنی تھی. تو اسی طریقے سے جب میں آفس آئی تو میں نے ہائرنگ وغیرہ بھی کرنی تھی اور امپلائیز کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے کرتے کافی جو ہے وہ ٹائم وغیرہ لگ گیا تھا. تو یہ ہے کہ پورا دن جو ہے آج تقریباً بزی ہی گزرا ہے, اتنا خاص میں ایزی نہیں تھی. تو بس ساتھ اس ٹائم تو یقین مانے کہ اتنی زیادہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ پورا دن جب میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے بھوک سے زیادہ جو ہے وہ پیاس لگی ہوئی تھی. اور ساتھ ساتھ بس میں نے اتنا بھی نہیں مطلب کہ افطاری کی کیونکہ کام بھی کر رہی تھی, تھوڑا سا کھاتی تھی, تھوڑا سا کام کرتی تھی, تھوڑا سا کھاتی تھی, تھوڑا سا کام کرتی تھی. بس اسی طریقے سے میری جو ہے وہ افطاری ہوئی. پھر میں نے موبائل دیکھا کہ کسی امپلائی کا میسیج وغیرہ جو ہے وہ نہ آیا ہو, لیکن موبائل جب ہائرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اتنے میسیجز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ جو میرا موبائل ہے وہ فل ہو جاتا ہے.
تو یہ ہر چیز کو ساتھ ساتھ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کافی ٹائم بعد یہ ہے کہ افطاری وغیرہ تو میں نے کر لی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے دال چاول جو ہے وہ لے کے رکھے کہ چلو اب تھوڑی سی بھوک بھی لگی ہے، تو دال چاول کھائے میں نے، اور اپنے موبائل میں بس میں دیکھا کہ امپلائیز کو سب کو رپلائی وغیرہ جو ہے وہ میں نے کر دیا۔ ابھی یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 7 بجے کا، تو اس کے بعد پھر میں فری ہوتی ہوں، تقریباً میرا اتنا کام نہیں ہوتا۔ تو بس یہاں پہ جو میں نے انٹریز وغیرہ کی تھی ان کی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے وہ میں نے فل کرنی تھی، تو اسی کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اب جو ہے سارا کام تو ہو گیا ہے، تو اب میرا یہ تھوڑا سا کام جو پینڈنگ ہے اس کو بھی میں کلیئر کر دوں۔ تو بس یہ سوچتے سوچتے ہی کافی ٹائم گزر گیا تھا، اور پھر تھوڑا بہت جو ٹائم فری تھا میں نے سوچا ہے کہ چلو میں اپنی جو ٹائپنگ ہے وہ انکریز کر لوں۔ تو یہ الحمدللہ میری جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 40+ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ کام انسان کو سیکھنے سے آتا ہے، بیٹھ کے دیکھنے سے اور سیکھنے سے آتا ہے۔ ایسے بندہ دیکھتا رہے اور سیکھے نہیں تو اس طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان کام نہیں کر سکتا۔ باقی میرے اگر چینل میں آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو ڈیلی کی جو میری روٹینز وغیرہ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں جو ہے آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو گھر پہ ہوتی ہیں اور فری ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ تر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ولاگس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح فیملیز کے تو وہ دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد چائے وغیرہ میں نے منگوائی، میرا بہت دل کر رہا تھا، چائے وغیرہ میں نے منگوائی اور بیٹھ گئی کہ تھوڑی دیر میں اس کو دیکھا کہ اب پیوں یا نہ پیوں، پھر میں نے آخر کار اس کو کھولا اور پھر میں نے جو ہے چائے پی۔ تو افطاری کے بعد چائے نہ ہو تو پھر بھی بندے کا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ چائے تو بہت ضروری ہوتی ہے نا۔ افطاری کے بعد چائے نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، تو یہ ہے کہ پورے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ چائے سے دور ہو جاتی ہے۔ بس چائے وغیرہ منگوانے کے بعد یہ ہے کہ جو میرا باقی کا کام تھا پینڈنگ اس کو میں نے جو ہے جلدی یہی کوشش تھی کہ اس کو کلیئر کر لوں۔ ٹرسٹ می جب میں آفس آتی ہوں، آفس آنے کے بعد مجھے اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے۔ پھر بس میرا جو میں نے رائس اور یہ چیزیں رکھی تھی ان کو میں نے اوون میں گرم وغیرہ کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آفس بندہ آئے تو یہاں پہ اتنا عوام ہوتی ہے کہ چیز جو ہے ایک دن آفس بوائے صاف کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم گزرتا ہے وہ پھر اسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے اپنا سالن وغیرہ اور جو چیزیں لائی تھی ان کو گرم کیا ساتھ۔ باقی اس طرح کے ہمارے ولاگس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ باقی ولاگ وغیرہ بنانے میں جتنا آپ دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اتنا بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔